بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مسافر شہر میں داخل ہوا، اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اس نے کسی سے راستہ پوچھا اور مسجد نبوی پہنچ گیا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ آگے بڑھا، سلام کیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، مدینہ میں میرا کوئی واقف نہیں، میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ازواج مطہرات سے معلوم کرایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بیویوں کی طرف سے جواب ملا کہ آج فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کوئی اللہ کے اس بندے کو مہمان بنائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ایک صحابی اٹھے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، بارونق تھے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مہمان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کی آمد کی اطلاع دی اور پوچھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ ان صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ تم چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھاتا رہے گا، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے، اس طرح مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ غرض انہوں نے اسی طرح کیا، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا، کھانا مہمان کے سامنے رکھا اور چراغ بجھا دیا۔ اس طرح صرف مہمان نے کھانا کھایا، دونوں بھی بھوکے رہے، مہمان کھانا کھا کے سو گیا۔ صبح ہوئی، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان پر تنگی اور فاقہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر صحابی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جس کی تعریف خود باری تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کی خوش قسمتی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ ایک روز یہی صحابی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آیت نازل ہوئی کہ ہرگز ثواب نہیں ملے گا جب تک اپنی عزیز ترین دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا۔ اس وقت یہ صحابی مسجد نبوی کے سامنے ایک وسیع و زرخیز باغ کے مالک تھے۔ باغ تھا تو بہت پرفضا، اس میں ایک کنواں بھی تھا، اس کا نام بیر ہا تھا۔ کنویں کا پانی بہت صاف اور شیریں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ مدینہ میں اس قسم کی جائیداد بہت بڑی نعمت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اس صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری محبوب ترین چیز یہ باغ ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اگر یہ بات چھپ سکتی تو اس بات کو ظاہر نہ کرتا، یعنی چھپا کے اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، انہیں دعا دی اور فرمایا، پھر ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ یہ صحابی جن کے دو واقعات آپ نے سنے، یہ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں۔ یہ والا باغ آج مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور باب فہد کا جو پلر نمبر 21، 22 اور 23 ہے، یہ اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کی لوکیشن بھی فائنڈ کی ہوئی ہے، وہاں یہ باغ موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کا تعلق خزرج کے خاندان سے تھا۔ خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سب گھرانوں سے بہتر قرار دیا۔ اس خاندان کا نام تھا بنو نجار۔ مسجد قباء جاتے وقت دائیں ہاتھ پہ وہ جگہ آتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ بت پرست تھے۔ لکڑی کا ایک بت انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، خوب کھانے پینے کے شوقین تھے اور اس قسم کی محفلوں میں شریک ہوتے۔ اس زمانے میں انہوں نے بنو نجار کی ایک بیوہ خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا
سلیم اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، اسلام کی روشنی میں مدینہ میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے لیے مدینہ بھیجا ہوا تھا۔ ان کی کوششوں سے دین تیزی سے پھیل رہا تھا۔ سلیم کے ہاں اس وقت ایک بچہ پہلے خامند سے تھا، بچے کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سلیم بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ حضرت انس شعور کی عمر میں پہنچ چکے تھے، اس لیے سلیم کے لیے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ انہوں نے ابو طلحہ زید کو یہ جواب بھیجا، میں تو اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، افسوس تم پر کہ تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تم بتوں کے پجاری ہو، میرا تم سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ابو طلحہ کے دل میں اتریں، کچھ دن غور کرتے رہے، پھر سلیم کے پاس آ کے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ فوراً کہہ اٹھی، اب میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ اس کے بعد سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے سے فرمایا، اب تم ان سے میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے اپنی ماں کا نکاح حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کا نکاح ابو طلحہ سے عجیب مہر پر ہوا۔ نبوت کے 13ویں برس ابو طلحہ مکے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے انصاری حضرات نے اس موقع پہ اعلان کیا، ہم اپنی جانوں مالوں اور اولادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اسلام کی تاریخ میں اس بیعت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو ابو طلحہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھائی بنایا۔ 2 ہجری کو بدر کے موقع پہ ابو طلحہ 313 صحابہ میں شامل تھے۔ یہ بدری صحابی بھی ہیں۔ احد کی لڑائی میں جنگ کا پاسا مسلمانوں کے خلاف پلٹا تو ابو طلحہ ڈھال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ نہایت جوش سے تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹیں۔ اس دوران جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیے، کہیں تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھ کر فرمایا، ابو طلحہ کی آواز 100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ احد کے بعد آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ان کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے برابر چل رہا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ٹھوکر کھا کے گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے فوراً اونٹ پر سے چھلانگ لگائی اور آپ کے نزدیک جا کر بولے، یا رسول اللہ چوٹ تو نہیں آئی؟ جواب میں فرمایا، نہیں، مگر عورت کی خبر لو۔ حضرت ابو طلحہ منہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس پہنچے، ان کا کجاوا درست کیا، انہوں نے اونٹ پر بٹھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، حضرت ابو طلحہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ غزوہ حنین میں انہوں نے بے مثال شجاعت دکھائی، لوگ ان کی بہادری کو دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اس روز 20 کے قریب مشرکوں کو جہنم رسید کیا۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال اتروائے تو سر کے بائیں طرف کے تمام بال حضرت ابو طلحہ کو دے دیے۔ یہ نعمت ملنے پر حضرت ابو طلحہ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ پر بھی دوسرے صحابہ کی طرح غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ نے کھودی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ شام چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ 17 سال کی عمر میں ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو سورہ براء کی اس آیت پر پہنچے کہ ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہوئے۔
نکل کھڑے ہو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو فوراً جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ گھر والوں سے کہا سفر کا سامان تیار کرو، انہوں نے بہت کہا کہ آپ اس عمر میں جہاد کے لیے جائیں گے، آپ کی جگہ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہ مانے اور روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں ایک سمندری مہم ہو رہی تھی، اس میں شامل ہو گئے۔ اس سفر کے دوران 70 سال کی عمر میں اس سفر کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ جہاز 7 دن بعد ایک جزیرے کے کنارے پہنچا۔ اس وقت آپ کی نعش مبارک بالکل درست حالت میں جہاز پر رہی، ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہ آئی۔ لوگوں نے آپ کو اسی جزیرے میں دفن کیا۔ 51 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے ایک بیٹے ابو عمیر تھے۔ ابو عمیر نے ایک پرندہ پالا تھا، وہ مر گیا، انہیں بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا یا تمہارے طوطے کا کیا ہوا؟ ابو عمیر ہنس پڑے اور رنج دور ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ضرب المثل ہو گیا کہ ابو طلحہ کی یہ فرزند بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ابو طلحہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ رات کو ابو طلحہ گھر آئے تو سلیم نے انہیں کھانا کھلایا، بیٹے کے فوت ہونے کو چھپا کے رکھا اور بولی، اگر تمہیں کوئی چیز ادھار دے جائے پھر واپس مانگے تو کیا تم اسے دینے سے انکار کرو گے؟ ابو طلحہ نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا کرنا تو انصاف نہیں۔ سلیم بولی، تب پھر تمہیں اپنے بیٹے کی طرف سے صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہ تمہیں اس بیٹے کا بدل عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے۔ ایک دن اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ رکعتوں کی تعداد بھول گئے، فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، واقعہ سنایا، میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل پڑا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔